بہت سے سوالات بے فائدہ، لا یعنی بے مقصد اور فضول قسم کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی سے اس طرح کا سوال کر لیا گیا تو اب وہ پریشانی میں اور حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جواب دے تو بھی پھنسے گا، اور اگر جواب نہیں دے گا تو جواب دینا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک بے فائدہ اور بہت زیادہ کیا جانے والا سوال یہ ہے کہ جب کوئی مسافر کسی سفر سے آتا ہے تو لوگ جب اس سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو اس سے یہ دریافت کرتے ہیں، یہ سوال ہر کوئی اس سے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اب اس کا جواب اگر وہ یہ دے کہ بہت اچھا تھا، بہتر تھا، تو یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ سفر اچھا نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی دقت ضرور پیش آتی ہے۔ جو انسان گھر میں اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، سکون کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا اطمینان اور ویسا سکون اسے سفر میں میسر نہیں آ پاتا۔ اب ہمارے زمانے کے سفر کو اگر دیکھیں تو خواہ وہ کتنا ہی آرام دہ سفر ہو اور اطمینان بخش سفر ہو، لگژری سفر ہو، لیکن اس میں بھی بہت سی تکلیفیں پیش آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی وقت پر کھانا پینا نہیں ہو پاتا، اور کبھی کبھی کھانا میسر بھی ہوتا ہے تو من موافق نہیں ہوتا، پسند کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی انسان سفر کی حالت میں اپنے وقت سے وہ سو نہیں پاتا، اور اپنے وقت سے سونے کے بعد اٹھ نہیں پاتا۔ اس کی لائف کا جو روٹین ہے اس میں سفر کی وجہ سے بہت تبدیلی اور چینجنگ مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ تو سفر نام ہے تکلیف کا، اور سفر میں کوئی نہ کوئی تکلیف اور دشواری ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی تکلیف نہ ہو اس ترقی یافتہ زمانے میں، تو کم سے کم اگر کسی کی پلین لیٹ ہو جائے، کسی کی ٹرین لیٹ ہو جائے، تو جو تاخیر ہوئی ہے اور جو وقت آپ نے انتظار میں گزارا ہے، تو انتظار کرتے ہوئے جو آپ کا وقت گزرا ہے، یہی تکلیف بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ ایک تکلیف تھی جسے آپ نے گزار دیا، لیکن سفر سے لوٹنے کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے اور آپ نے بڑی آسانی سے صرف ایک جملے میں یہ جواب دے دیا کہ سفر اچھا رہا، بہتر تھا، تو گویا کہ یہ آپ نے تکلف کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ تو اسی لیے سوال کرنے والوں کو ہی چاہیے کہ وہ اس طرح کا سوال نہ کریں، اور اگر لوگوں کی عادت میں چونکہ داخل ہے، لوگ پوچھ بیٹھتے ہیں، سوال کر ہی لیتے ہیں، تو پھر اب جواب یہ دینا چاہیے کہ سفر تو سفر ہے، اور سفر میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہو ہی جاتی ہے، تو بہرحال اللہ کا شکر تھا، سفر تھا، گزر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس ضمن میں صحیح مسلم کی حدیث پاک 4961 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، السفر قطعۃ من العذاب، سفر گویا کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ یہ ارشاد فرمائی، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کیونکہ جب کوئی سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی وقت پر اس کا کھانا پینا نہیں ہو پاتا، اور کبھی کبھی اس کی نیند نہیں ہو پاتی، اور کبھی کھانا میسر بھی ہو تو اس کے پسند اور ناپسند کا مسئلہ وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لحاظ سے سمجھیں، یعنی کہ ایک زمانہ ہمارا ہے جس میں بہت آسانی کے ساتھ بہت دور کا سفر اور دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر بڑی آسانی کے ساتھ طے کر لیا جاتا ہے، لیکن اس حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کو ہم اس زمانے میں جا کر کے اگر دیکھیں کہ جس زمانے میں اونٹ، گھوڑے، خچر کی پشت پر لوگ سواریاں کرتے تھے، سخت گرمی، دھوپ، ریگستانی سفر، اور پھر اس میں رہزنوں کا مسئلہ، تو بہت سی جو دقتیں تکلیفیں ہوتی تھیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھیں تو چاہے جتنا آرام دہ سفر ہو،
اور چاہے آپ اس کے لیے جتنا خرچ کر لیں اور جتنا انتظام کر لیں، لیکن سفر جو ہوتا ہے وہ بہرحال سفر ہوتا ہے، اس میں گھر کی طرح آسانیاں اور آسائشیں نہیں ہوتی، اس میں بہت سی تکلیفیں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ سارے انتظام کے بعد بتائیں کہ اگر آپ کی ٹرین لیٹ ہو گئی تو جو انتظار آپ کو کرنا پڑا ہے اور انتظار کی شکل میں جو کچھ گھنٹے آپ نے اسٹیشن پہ بتائے ہیں تو یہ آخر ایک تکلیف ہی تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ ایئرپورٹ پر آپ کی پلین لیٹ ہو جائے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ آپ کی جو ٹرین ہے یا پلین ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، تو ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر جو آپ اپنا وقت گزارتے ہیں انتظار میں، تو یہ انتظار بھی آخر ایک آزمائش ہے اور ایک طرح کی تکلیف ہے، تو آپ نے یہ تکلیف اٹھائی ہے سفر کے دوران۔ آپ کے آرام میں دوران سفر خلل واقع ہوتا ہے، آپ کے من پسند کی جو غذائیں ہوتی ہیں، مرغوب اور محبوب غذائیں ہوتی ہیں سفر کے دوران، کبھی کبھی وہ میسر نہیں آتی۔ تو بات کرنے اور یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سفر سے آئے تو آنے والے سے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا سوال نہ کریں، اور سوال کر کے اسے ایک پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ اور جو مسافر ہے، جو سفر کر کے آیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے یہ سوال کر ہی لیا، پوچھ لیا نادانی میں، اور اس نے یہ سوال کر کے ایک غلطی کر ہی لی ہے، تو اب آپ جھوٹ بول کر کے، یعنی کہ یہ نادانستہ طور پر جھوٹ ہوگا کہ جس کو انسان یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل سا یہ جواب دے دیتا ہے۔ سوال ہوا کہ سفر کیسا رہا، جواب بالکل آسانی سے دے دیا گیا کہ اچھا تھا، بہتر تھا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تو جواب یہ ہے نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بہت اچھا تھا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، سفر میں تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے اس طرح کی چیزوں کو دھیان رکھیں تاکہ بے دھیانی اور بے توجہی کی وجہ سے کہیں ہم جھوٹ بولنے کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، اور چونکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے، تو بے دھیانی میں جھوٹ بولیں اور لعنت کے مستحق ہو جائیں، تو ایسا نہ ہونے پائے، اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کے سوال اور جواب دونوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر کسی نے پوچھ بھی لیا ہے تو یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو بہرحال سفر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی تھیں، ہمارے زمانے میں سفر چونکہ آسان ہو گیا تو تکلیفیں کم ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں کہ بہرحال سفر تھا تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سفر کٹ گیا۔